اس کے بعد پھر ہم اپنا سپارہ شروع کرتے ہیں. ابتدا ہوتی ہے سورہ ملک سے، عذاب سے بچانے والی صورت. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان تمام صورتوں میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صورت مجھے ایسا کیا سبق دے رہی ہے کہ میں اس عذاب سے بچ سکوں. جب مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گی، کیا سیکھوں گی میں اس صورت سے. ابتدا ہی ہوتی ہے فلسفہ زندگی سے. بہت بابرکت ہے وہ ذات، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی. اس نے تمہیں پیدا کیا، موت دی، زندگی دی، امتحان گاہ بنائی. اصل میں یہ جو دنیا میں آنا اور یہ جو دنیا سے جانا ہے، یہ تمہارا امتحان ہے. اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اس کے بعد پھر کفار کا ذکر کیا کہ جو کفر کرتے ہیں بہت ہی برا انجام ہے جو وہ دیکھیں گے. بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوں گے نا، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے. اس کے بعد ایک بڑی ہی پیاری آیت ہے. انسان کا ذکر کرتے ہوئے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. جس طرح ایک ماں کے خلوص پہ کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا نا، جس نے پرورش کی ہے اس سے زیادہ کوئی بے غرض ہے ہی نہیں. تو وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ خیرخواہی نہ چاہے گا؟ کیا وہ بہترین راستہ نہ بتائے گا؟ کیا وہ نہیں چاہے گا کہ تم جان لو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کے بعد پھر ذکر کیا ہے کہ دیکھو آسمان اور زمین اور ساری چیزیں جو اس میں موجود ہیں وہ تمہارے تابع کی گئی ہیں. تم اس کو استعمال کرو، تمہارے لیے ہی تو بنائی گئی ہیں ساری چیزیں. لیکن جو کام کرنا ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں تھوڑی دیر کی ہیں اور آخرکار تم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور وہ جو امتحان گاہ ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا رزلٹ دیکھنا ہے. اس کے بعد پھر سورہ قلم آ جاتی ہے. مکی صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مقام کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کو ان سے لوگوں کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ گواہی دیتا ہے. اور پھر یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ دیکھیے جو لوگ آپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، جو ان کے اندر صفات ہیں، جو کہ وہ فساد پھیلانے والے ہیں، آپ ان کے دباؤ میں نہ آئیے. اور پھر باغ والوں کی مثال جیسے سورہ کہف میں دی گئی تھی کہ ایک ہی باغ میں دو لوگوں کا دو رویہ شکر کا اور کفر کا اسی کو دہرایا گیا. اور پھر وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دین کے لیے مشکلات اٹھا رہے ہیں، جو تعداد میں تھوڑے ہیں، جن کو دین پہ چلنا مشکل لگ رہا ہے، ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت تیار ہے. اور جو لوگ تمہیں پریشان کرتے ہیں اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو جس سے نمٹنا ہے، جیسے نمٹنا اللہ نمٹ لے گا. تمہیں صبر سے اپنے کام میں لگے رہنا ہے. حضرت یونس کی مثال کا ذکر کر کے پھر ہدایت یہ کی گئی ہے کہ تمہیں صبر سے کام کرتے چلے جانا ہے، بے صبر نہ ہوئیے، صبر کیجیے. اس کے بعد پھر سورہ حاقہ آتی ہے. شروع ہی میں فرمایا کہ جو چیز ہونی ہے یعنی قیامت کا دن، وہ تو ہو کر رہے گی. بڑے بڑے زوراور لوگ آئے، بڑے بڑے دعوے کیے، چیلنج کیا نبی کو، لے آؤ عذاب، کیوں نہیں آتا عذاب، اچھا کیا عذاب آئے گا. اور اب ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ لوگ کیسے کیسے گئے اور کیا کیا فیس کر کے گئے. پھر قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کیا دل دھک دھک کر رہا ہوگا اور پھر کیسے اعمال نامے آئیں گے. اور جس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ تو اتنا خوش ہوگا، مطمئن ہوگا نا، کیونکہ وہ جو ٹینشن تھی ساری زندگی کہ مجھے اس راہ سے اس راہ پہ نہ چلی جاؤں، میں نے ایک ایک قدم پھونک پھونک کے نکالنا ہے. جب انسان کے اوپر سے وہ اسٹریس ہٹے گا نا تو وہ بہت خوش ہوگا کہ اب مجھے کانشیس نہیں رہنا، میں جو چاہے کروں. اور پھر وہ کہے گا کہ مجھے تو پتا تھا، یہ تو ہونا تھا، میرے رب کا وعدہ تھا، اور وہ جنتیں اور ساری پسندیدہ چیزیں اس کے لیے کھلی ہوئی ہوں گی. لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کی زندگی میں بہت سارے کاش ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کاش سے ہمیں محفوظ رکھے. پہلے آیا تھا کہ وہ کہیں گے کاش دنیا میں واپس چلے جائیں. یہاں پہ آیا ہے کہ کاش نہ دیا جاتا، کاش حساب کا ذکر ہی نہ ہوتا، کاش وہ موت فائنل ہوتی ہے، وہ اٹھایا نہ جاتا. لیکن کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اس کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کی حکمت تمہاری سوچ سے بھی بہت زیادہ ہے. پھر سورہ معارج آتی ہے. عذاب کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کے رویے کا ذکر آتا ہے کہ لوگ جلدی مچاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں آ جاتی، کیوں نہیں آ رہا. جب وہ آ جائے گا تو اس کو کوئی روک تھوڑی سکے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی کہ آپ حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جائیے. قیامت کے دن کی سختی کو دہرایا. اور اس کے بعد پھر ذکر کیا انسان کی فطرت کا کہ بہت ہلکی فطرت کا ہوتا ہے، وہ ذرا سی چیز پہ گھبرا جاتا ہے، ذرا سی کوئی چیز ملے تو پھولنے لگ جاتا ہے. تو یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ایک انسان کو جو چیز مضبوطی عطا کرتی ہے، جو چیز اس کے کریکٹر کو مضبوط کرتی ہے، اس کے ایموشنز کو مضبوط کرتی ہے، وہ یہ ساری چیزیں ہیں. یہ بہت سارے اعمال ہیں جو انسان کی نفسیات پہ اثرات مرتب کرتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ قرآن ایموشنل ہیلتھ کے لیے، اپنے اندر بردباری پیدا کرنے کے لیے، ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے، بیلنس پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں گنواتا ہے وہ یہ ہیں: نماز کی پابندی، شرمگاہوں کی حفاظت، اللہ کے لیے خرچ کرنا، قیامت پہ یقین، روز آخرت پہ یقین، امانتوں کی حفاظت، عہد کا پاس اور راستی پر یا سچائی پر قائم ہونا. یہ تمام چیزیں مل کے ایک کریکٹر بناتی ہیں جو اس کو نہ خوشی میں بے قابو ہونے دیتی ہیں، نہ غم میں بے قابو ہونے دیتی ہیں. اس کے بعد سورہ نوح آتی ہے اور سورہ نوح میں ذکر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت کا. اور حضرت نوح پہلے تو اپنی قوم کو پکارتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبردار نہ کروں، میں تمہیں بتاؤں نہ کہ تمہیں کیا پیش آنے والا ہے. دعوت دیتے چلے جاتے ہیں اور جب مایوس ہونے لگتے ہیں تو اپنے رب کے حضور وداد سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے ان کو اتنا پکارا، صبح پکارا، شام پکارا، رات پکارا، انہوں نے نہیں سنا.
اور یہ جتنا میں ان کو دعوت دیتا ہوں ان کی ضد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا کبر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ کے پاس رکھتے ہیں. لیکن جتنے جملے اس کے اندر آئے ہیں نا، اس میں شکایت نہیں ہے، اس میں خیر خواہی ہے، اس میں فکر ہے، اس میں پریشانی ہے، اس میں رنجیدگی ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ آپ کے بندے ہیں، میں جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی، میں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، کوئی دن نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا. اور آخر میں پھر پہلے تو اس قوم کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ قوم ہے اور آپ اس کے ساتھ جو معاملہ مناسب سمجھیں، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور تمام مومنین کو بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے قصے ہمیں پڑھا دیے کہ اللہ پہ مومنین کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے، اور اللہ تعالیٰ بچاتا رہا ہے. اس کے بعد پھر سورہ جن آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. یہ قرآن دونوں کے لیے آیا تھا، دونوں سنتے تھے، دونوں ہی ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتی ہیں. البتہ انسانوں کو ایک فضیلت زیادہ حاصل ہے خلافت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا زمین پہ خلیفہ بنایا ہے. تو جنوں کے گروہ کا ذکر ہے کہ قرآن جب انہوں نے پڑھا تو کیا اثر لیا، آپس میں کیا بات کی، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ جس کو نعمت چاہیے نا اس دنیا میں، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھے ملے، کون نہیں چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا؟ ہم تو دعائیں کرتے ہیں صبح شام، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتے ہیں، نعمت مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ دین پر قائم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، دین پر جمے رہنا ہے، اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے کھولے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا. اس کے بعد پھر کفار کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے ملامت بھی کی گئی ہے، تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم الغیب کا سارا علم جانتا ہے. اللہ کے سوا کسی کو اتنا علم نہیں ہے ہر چیز کا سوائے اس کے کہ اللہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. اس کے بعد سورہ مزمل آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم مشن دے دیا گیا کہ آپ دنیا میں اب آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے یہ نظام قائم کرنا ہے، قرآن کو لے کر اٹھنا ہے، اور جو یہ تعلیمات دیتا ہے وہ تعلیمات آپ کو معاشرے میں ہر جگہ نافذ کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں جس سے وہ خود اسٹرانگ ہوں. آپ دین کا کوئی بھی کام کرنا چاہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت اس لیے نہ دوں کہ پہلے میں خود کو تو امپروو کر لوں. نہیں، آپ خود بھی جب ہی ساتھ امپروو ہوں گے جب آپ دعوت دے رہے ہوں گے. ابھی اگر آپ 2 لوگوں کو کچھ کہیں گے تو آپ کی نظر اپنے اوپر ضرور جائے گی، اور زندگی میں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ سوچوں کہ اچھا اب میں کمپلیٹ ہوں اور اب میں نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس آیت کا مقصد بھی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام اب کرنا ہے، جس راہ پہ چلنا ہے، اس کے لیے اسٹرینتھ چاہیے، اور اسٹرینتھ آئے گی اللہ سے تعلق سے. تو اس تعلق کے لیے جو چیزیں بتائی گئیں کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو. اس کے بعد نماز بار بار آیا کہ نماز سے طاقت دیجیے، اس کو اپنا وکیل بنا لیجیے، اپنا لائر بنا لیجیے. لائر کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہوتا ہے نا کہ لائر کو ہم اپنی ساری رودات سنا کے کیس اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اب ہمیں شور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بہاف پہ لڑے گا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہی فیس کرے گا، وہی بات کرے گا، وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی وکیل بنا دیا جائے کہ بس اللہ کے سپورٹ کر دیا جائے اپنے آپ کو اور اپنے سارے معاملات کو. اس کے بعد یہ کہ قرآن سے تعلق، اس کتاب سے، کیونکہ یہی کتاب سکھاتی ہے، ہاتھ پکڑتی ہے، اور جب کھولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم سے ہی مخاطب ہے. ابھی جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بار بار یہ لگا ہوگا نا کہ یہ تو میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، یہ تو میرے ہی حالات کے بارے میں کہہ رہا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا صبر کرو. صبر کے بہت سارے مفہوم میں سے ایک یہی ہے کہ ڈٹے رہو، اور پھر یہ کہ قیام اللیل، راتوں کا اٹھنا، راتوں کو اللہ کے سامنے بیٹھنا، اللہ سے دعا مانگنا، نمازیں پڑھنا، اور پھر یہ کہ اللہ کا ذکر، اللہ یاد رہے ہر وقت. اللہ کے ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں جس میں وہ اذکار بھی ہیں جو سکھائے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ یاد رہے، اس کو بھی ذکر کی ایک شکل ہے. اور پھر یہ کہ رزلٹ کی فکر نہ کریں، نمٹنے کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں، ایفرٹ آپ کی ہونی چاہیے، رزلٹ اللہ کا. ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں کو اچھی بات بتانا چاہتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں حکمت نہیں آتی، وہ بھی ہمیں سیرت پڑھنے سے آئے گی، اور کبھی کبھی ہمیں رزلٹ نہیں ملتا، تو ہوتا یہ کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہر انسان اپنا ٹائم لیتا ہے، اس کو اپنا ٹائم لینے کا حق ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے آئے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کسی کے بولنے سے شروع ہو جاؤں نا. اگر آپ زبردستی کسی کو، جہاں پہ آپ کا اختیار ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے بچے بھی ہیں، اگر آپ ان کو زبردستی لے آئیں گے تو جیسے ہی موقع ملے گا وہ ہٹ جائیں گے، وہ دور ہو جائیں گے کسی بھی چیز سے. تو فیصلہ کرنے کے لیے سمجھانا، تعلق بنانا، ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی کو تلقین کریں اور وہ آپ کو ویسے رسپانس نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے وہ اپنا ٹائم لے رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے آئے تو زیادہ بہتر طریقے سے آئے. دوسری بات یہ کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں نا، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے. پھر یہ کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کر لے. کتاب موجود ہے، ہدایت موجود ہے. اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی دی گئی کہ جتنا آپ کے لیے آسان ہو اتنا ہی کر لیجئے. اور اس کے بعد نماز، زکوٰۃ اور قرض حسنہ کی تلقین کر کے آخر میں یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی نا آخر میں، وہ چاہیے ہوگی اللہ تعالیٰ سے مغفرت. اللہ معاف کر دے، اللہ رحمت کا معاملہ کرے ہم سب کے ساتھ. اس کے بعد سورہ مدثر آتی ہے اور شروع ہی میں مشن دیا جا رہا ہے. پہلی وحی آ چکی ہے، اقرا بسمی کہا جا چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں، اور اب دیا جا رہا ہے کام جو اگلے 23 سال کرنا تھا. کام یہی تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے، خبردار کیجیے اور اپنے رب کی کبریائی کو قائم کیجیے، اعلان کر دیجیے کہ اللہ بڑا ہے.
اور اس کے بعد یہ بڑائی ہر جگہ قائم ہوگی، ہر معاملے میں، عدالت میں، سیاست میں، معاملات میں، مسجد میں، گھروں میں، ہر جگہ سب سے اوپر بڑائی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کو بڑا سمجھ کے جس کی مانی جائے۔ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے روزانہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہے تو اللہ اکبر، نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں پھر اللہ اکبر۔ کیا ہے اس کلمے میں جو بار بار پڑھنا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے سجدہ قیام بار بار اللہ اکبر، 5 دفعہ مسجدوں سے پکارا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں؟ تاکہ یاد رہے کہ اب کوئی اور بڑا نہیں ہو سکتا، اور بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کے مان ہی نہیں سکتے۔ اب آپ کو سب سے اوپر، سب سے سپیریئر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے، سب سے سپیریئر اگر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، کوئی قانون بن سکتا ہے، کوئی دستور بن سکتا ہے، کوئی گھر کے اندر معاملات ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام شروع کیا، اور اس کے بعد ہم سالہ سال دیکھتے ہیں کہ 23 سال میں جا کے مکمل ہوا۔ پھر یہ کہا کہ جو بھی لوگ مکبرین ہیں ان سے نمٹنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کے بعد پھر مجرموں کے اوصاف بتائے گئے ہیں، اور 2 بنیادی چیزیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ان دونوں کو اگر آپ ایک اس میں کریں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں کا ذکر آ گیا، اور پھر فرمایا کہ جس کا جی چاہے اپنی اس نصیحت سے سبق لے لے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ شروع ہوتی ہے۔ شروع میں ذکر ہوتا ہے نفس لوامہ کا۔ 3 طرح کے نفس آتے ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ نفس امارہ جو انسان کو برائیوں پہ آمادہ کرتا ہے، نفس لوامہ جو انسان کے اندر نہ کچھ پین کرتا رہتا ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں نا، کہ ہمارے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے، ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں اندر سے کوئی ملامت کرتا ہے۔ اور پھر ایک نفس مطمئنہ جو بالکل یکسو اور جو بالکل ایک راہ پہ فیصلہ کر کے چل رہی ہے۔ یہاں پہ نفس لوامہ کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا سب کچھ لے کر حاضر، اور اس کے بعد یہ کہ اپنے آپ کو تو جانتا ہی ہے نا، کتنی بھی معذرتیں کر لے، کچھ بھی کہہ لے، کچھ بھی کیس بناتا رہے، دنیا میں بولتا رہے، جب بول رہے ہوتے ہیں نا ہمیں بھی اندر سے پتا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہم کور اپ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ انسان کتنی معذرتیں بنا لے گا، خود ہی کھل کے چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اور پھر ایک مرض کی جڑ مینشن کر دی کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، کے بجائے ایک پرابلم ہے صرف۔ وہ پرابلم کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت۔ دنیا کے استعمال کی بات نہیں ہو رہی، دنیا برتنے کی بات نہیں ہو رہی، دنیا سجائی ہی تمہارے لیے گئی ہے۔ دنیا کو دل میں نہیں آنا چاہیے اور دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، دنیا ترجیح میں نہیں آنی چاہیے، اور آخرت کی محبت سب پہ غالب رہنی چاہیے۔ اور جیسے یہ جڑ بتائی گئی ہے نا، اس سے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم نیکی کی طرف کسی پہ اپنی اولاد کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے آپ کو بھی لانے کی کوشش کریں نا، تو ہم جڑ پہ پہلے کام کریں، شاخوں پہ نہ کریں۔ ہم سب سے پہلے کوشش کریں اللہ سے محبت، نبی سے محبت، قرآن سے محبت پیدا ہو، باقی چیزیں انسان خود ہی چھانٹ لیتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں اپیرنس، انداز، پرانی ہسٹری، کیسا کہا تھا، کیا کرتے ہیں، اچھا درس میں جاتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں ایک ہم نے وہ کرائٹیریا بنایا ہوا ہوتا ہے جس پہ دین پہ چلنے والوں کو ویسا نظر آنا چاہیے، اور ہم اسی کرائٹیریا پہ ہر ایک کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہر وقت پاسبل نہیں ہوتا، ہر ایک مختلف انسان ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے نا، بہت سارا فتوے معلوم کرتے ہیں، بہت سارا یہ تو نہیں ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پہلا سٹیپ ہے نا وہ اندر سے شروع ہوتا ہے، وہ باہر سے شروع نہیں ہوتا۔ ہم اندر سے شروع کریں، اور جس انسان کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی نا، اور جو قرآن کو سمجھ لے گا، اس کے بعد وہ خود ہی اپنی شاخیں نکالے گا۔ اور اگر آپ زندگی میں کسی پہ کوئی بہت احسان کرنا چاہتے ہیں نا، تو خاص طور پہ اپنے بچوں پہ، اگر آپ ان کے اوپر اگر کوئی سب سے بڑا احسان کرنا چاہتے ہیں، ان کو قرآن سے محبت پیدا کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں نہ پریشان ہوں گے، نہ سٹریس کا شکار ہوں گے، نہ وہ دنیا، ایون آخرت تو بنتی ہی بنتی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اب جتنے سائیکولوجیکل پرابلمس آ رہے ہیں، اور جتنی زیادہ دنیا کھلتی چلی جاتی ہے، اتنی زیادہ اس وقت سائیکولوجیکل پرابلمس، اتنے زیادہ ایموشنل ہیلتھ متاثر ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے اگر قرآن سے جوڑ دیا جائے نا، اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر سورہ دہر آتی ہے، انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اس کو پیدا کیا، امتحان گاہ میں بھیجا گیا، اور ساری چیزیں دیں اس کو، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں، حسیات دیں، یہ بھی بتا دیا کیا کرنا ہے، کھول کے رکھ دیا قرآن نے۔ اور اس کے بعد یا تو وہ شکر کرے گا یا وہ کفر کرے گا، اور پھر جو کرے گا وہ انجام پا لے گا۔ پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات آتے ہیں، اس میں بہت سارے سوال اٹھائے گئے، بہت سارے سوال، اور سوال کر کے متوجہ کیا گیا کہ دیکھو فیصلے کا دن آنا ہے، اور وہی آخرت کی توجہ جو اس پورے سپارے کا مرکزی مضمون تھا، وہ آخرت کی طرف توجہ دلانا تھا کہ فیصلے کا دن تو آنا ہے، جو ٹائم ابھی جا رہا ہے نا، جو گزر رہا ہے، بس یہ مہلت ہے، اور اس کو بہت اچھے سے استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ سپارہ مکمل ہوتا ہے۔